سب سے بڑی بات جو کافی سارے لوگ مس کر جاتے ہیں، لیکن جب آپ کی فیملی آئے گی نا تو آپ نے اپنی انشورنس کو ضرور بتانا۔ سچ میں بہت مشکل زبان ہے۔ السلام علیکم جی، کیسا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ بھائی ولاگ ایک دن نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا ایڈیٹنگ کرنے کا، اور میری پرانی یوٹیوب فیملی اچھے سے جانتی ہے کہ جب میرا دل نہیں چاہتا تو بھائی مجھ سے کوئی کچھ نہیں کروا سکتا۔ خیر اب میں اتنی بھی بے مروت نہیں ہوں کہ میں کسی کے لیے کچھ بھی نہ کروں۔ کچھ رشتوں کے لیے آبویسلی میں بھی مجبور ہو جاتی ہوں، دل نہ چاہتے ہوئے بھی کرتی ہوں۔ آج آپ لوگوں کو تھوڑا عجیب ہی لگے گا کیونکہ چینل کا نیم چینج ہو چکا ہے۔ آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو یہ نام کیسا لگا ہے؟ جو پہلے والا نام تھا اس میں کوئی ریزن یا کوئی لاجک ہو سکتا تھا، بٹ یہ جو نام ہے یہ تو بہت زیادہ سمپل اینڈ اسٹریٹ ہے۔ اور بھائی یہ جو آپ کو اتنے سارے باکسز نظر آ رہے ہیں نیم پلیٹس کے ساتھ، یہ ہمارے لیٹر باکس ہے۔ ایکچولی ہماری بلڈنگ میں نا 16 فلورز ہیں، تو ہر فلور پہ 5 فلیٹ ہیں۔ آگے سے آپ سب کوئی گنتی آتی ہے، خود ہی دیکھ لیجیے گا۔ یہ وہ والے لیٹرز ہوتے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ یتیم و مسکین ہوتے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس غلط لیٹر موصول ہو جاتا ہے تو ہم لوگ وہاں پہ ہینگ کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوسٹ مین کو سمجھ نہیں آتا کہ اسی بلڈنگ کا ایڈریس ہے بٹ وہ والا باکس اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو وہ بھی وہاں پہ ہینگ کر سکتا ہے۔ آج کل بہت ہی پیارے مٹی سے بھرے ہوئے آلو آئے ہوئے ہیں، اور جب بھی یہ آلو آتے ہیں نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ سیزن میں نئے آلو آئے اور ان کے فرائز نہ بنے، سب سے پہلے یہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے میں نے سب سے پہلے ان کو کاٹ کے فرائز بنا دیا، تو دیکھتے ہیں ان کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ اوہ بھائی دیکھنا کیا ہے، بہت مزے کے ہوتے ہیں، ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ آج میں نے کہا کچھ سستی اور کاہلی میں سے نکلا جائے، تھوڑا کام دھندا کیا جائے، تھوڑی ہیلتھ کیئر کر لی جائے۔ میں نے سنا ہے کہ تخم لنگا اور گند کتیرا اکٹھا بھگو کے رکھیں اور صبح دودھ کے ساتھ کھائیں تو بہت اچھا ہوتا ہے ہیلتھ کے لیے۔ بس میرے پاس ایک چھوٹا سا مٹی کا پیالہ پڑا تھا، میں نے کہا اسی میں ہی بھگو دیں، کیونکہ بچپن میں ہمیں یاد ہے جتنی بھی بھگونے والی چیزیں ہیں نا وہ ہمیشہ مٹی کے پیالے میں ہی بھگو کے رکھی جاتی ہیں۔ اچھا ہماری طرف تو جو مٹی کا پیالہ ہوتا ہے جس میں پانی پیتے ہیں اس کو ٹاس کہتے ہیں، ہر علاقے میں ظاہر ڈفرینٹ نام ہوتے ہیں۔ یہ تخم لنگا وغیرہ بھگونے کے بعد مجھے خیال آ گیا کہ ابھی لگے ہاتھوں ہی اسٹور کو بھی صاف کر دوں۔ رات کے حالانکہ 11 بج رہے ہیں، اور بس مجھے خیال آ گیا نا تو میں نے کہا بس آج ہی میں کرتی ہوں، کیونکہ میں کافی دنوں سے تیار ہو رہی تھی کہ پلاننگ کر رہی تھی کہ اس کو صاف کروں گی۔ اچھا اسٹور بڑے ہی جلدی خراب ہو جاتا ہے، میس کریٹ ہو جاتا ہے نا۔ ویسے ہمارا اسٹور روم اتنا بڑا بھی نہیں ہے، چھوٹا سا ہے، تو اس کو بہت آرگنائز رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا یہاں پر نا اپنے جوتوں کو میں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہاں پر پہنے تو جاتے نہیں ہیں، تو بس صرف رکھتے جاؤ اور پاکستان سے لاتے جاؤ۔ اور یہ رہے بھی مڈ سمر کے پھول، یہ وہی ویکینڈ ہے نا مڈ سمر والا، اور اینڈ مڈ سمر پہ اتنا برا موسم ہو گیا تھا، اتنی بارش تھی، ٹھنڈ تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ سردیاں واپس آ گئی ہیں۔ حالانکہ ان دنوں میں ان لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کرنا ہوتا ہے، بٹ الٹ ہو گیا۔ یہ تھوڑے سے پھولوں کی جو ویرائٹی یہاں پر الگ پہ پڑی ہے کیونکہ یہ مڈ سمر کے پھول ہیں۔ اسی طرح سے جب کوئی بھی ایونٹ آتا ہے، فار ایگزامپل جب بچوں کے لاسٹ ڈیز آتے ہیں اسکول کے، تو یہاں پر الگ سے ٹیچرز کے لیے بکیز وغیرہ رکھے جاتے ہیں، چاکلیٹس رکھی جاتی ہیں۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یاد نہ ہونا تو یہاں پر دیکھ کے یاد آ جاتے ہیں کہ ہاں جی یہ بھی لینے ہم نے۔ اچھا مجھے نا سیٹرڈے کو جانا تھا اپنی فیملی گیدرنگ میں، عید کے بعد ہمارا اینول ڈنر ہوتا ہے، تو اس میں ہم سب لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، بٹ اس میں نہیں جا سکی کیونکہ ایمان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور موسم بھی بہت برا تھا، اور میں بعد میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچھا ہوا کہ میں نہیں گئی، کیونکہ موسم کی وجہ سے نا مجھے بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اپنے ہسبینڈ کے بغیر۔ تو دیکھیں آج کل معلومہ کے حالات دن میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے شام ہو چکی ہے نا، حالانکہ یہ دن 11-12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اپنے کچن کو دیکھ کے نا مجھے ایک چیز یاد آئی ہے، میں ساتھ ساتھ کلیننگ کرتی ہوں، ساتھ آپ لوگوں سے بات بھی کرتی ہوں کہ جب بھی آپ یورپ میں آئیں یا سویڈن میں آئیں تو انشورنس کروانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ انشورنس کس چیز کی؟ بھائی انشورنس ہر چیز کی۔ یہ گورے لوگ کچھ بھی اپنے پاس انشورنس کے بغیر نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہم لوگ شاید اس کو پیسے کا ضیاع سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے، ٹوٹنے نہیں دیں گے، تو انشورنس کروانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فالتو پیسے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے، یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اپنے گھر میں جو ڈیکوریشنز ہیں اس تک کی بھی انشورنس کروا کے رکھتے ہیں۔ یہ ٹاپک ہے بہت لمبا، بٹ میں آپ کو صرف گھر کی انشورنس کے بارے میں آج بتانا چاہتی ہوں، اور اس کی اہمیت کا بھی۔ جب آپ یہاں پر کوئی بھی اپارٹمنٹ لیں، چاہے وہ رینٹ پہ لیں، اپنا لیں، تو اس کی انشورنس کروائیں، اور انشورنس کروانے میں کبھی کنجوسی نہ کریں، مطلب ہر چیز کی کروائیں، اسپیشلی باتھ کی، کچن کی، یہاں پر بہت مہنگے کام ہوتے ہیں تو اس کی انشورنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے بڑی بات جو کافی سارے لوگ مس کر جاتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آج وہ میں آپ لوگوں سے ضرور ڈسکس کرتی ہوں۔ اگر آپ سویڈن آئے ہیں اور آپ کی فیملی ابھی تک نہیں آئی ہوئی، تو آپ نے ان کے آنے سے پہلے کوئی بھی گھر بائی کیا ہے اور آپ نے اس کی انشورنس کروا دی، لیکن جب آپ کی فیملی آئے گی نا تو آپ نے اپنی انشورنس کو ضرور بتانا ہے کہ اتنے ممبرز کا گھر میں اضافہ ہو گیا۔
اب ان کو بتانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہماری تو انشورنس ہوئی ہے. بھائی بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو کمپنسیشن ہے وہ آپ کو ممبرز کے حساب سے ملتی ہے. جی بالکل، جب آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ کو ممبرز کے حساب سے کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. یہاں پر سارے لکڑی کے گھر ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر آگ لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو میری ریکویسٹ اپنے تمام بہن بھائیوں سے کہ آپ لوگ انشورنس کروانے میں کبھی بھی کنجوسی مت کیجیے گا. اور ہم پاکستانی انڈین فیملیز کو تو اپنی گولڈ کی بھی انشورنس کروانی پڑتی ہے کیونکہ ہمارے پاس گولڈ ہوتا ہے. گولڈ زیادہ تر ہم لوگوں نے اپنے اپنی کنٹریز میں سے لیا ہوتا ہے جس کے زیادہ تر ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اس کی بھی انشورنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ جو ممبرشپ کا کانسیپٹ ہے نا کہ آپ یہاں پر میڈلم بن جائیں، تو یہ بن جائے کریں کیونکہ اگر اللہ نہ کرے گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو سب کھویٹو وغیرہ جل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کسی کے ممبر ہیں تو آپ اس طرح سے آپ کی وہ جو ڈیجیٹل کھویٹو ہوتی ہے وہ نکل سکتی ہے. میں اور میری جیسے اور بھی بہت سارے میرے بہن بھائی ہم لوگ یہاں پر آ کے بہت چیزوں میں مار کھاتے ہیں کیونکہ ہمارے کنٹریز میں اور یورپ کنٹریز میں رولز کا بہت بڑا ڈفرینس ہے. وہاں پر بالکل اور سسٹم ہے اور یہاں پر ٹوٹلی اور چیزیں ہیں. تو یہاں پر جب ہم لوگ آتے ہیں تو ہم ان کے رولز کو صحیح سے آبزرو نہیں کرتے ہیں، تو اسی لیے ہمیں آدھے سے زیادہ چیزوں کا تو بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا سرے سے ہی. تو ہم لوگ ان چیزوں سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ کہ کسی بھی چیز کو اویل کرنے کے لیے اس کا پہلے نالج ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمارے اوپر کیا لاگو ہوتا ہے اور ہم لوگ کس کس چیز کو کیسے اویل کر سکتے ہیں. خیر جی، بہت ساری باتیں ہوگی، رولز ریگولیشنز، کہ آپ لوگ کہیں بور نہ ہو جائے گا. تو ساتھ میں بنا رہی تھی میک اینڈ چیز اور ساتھ بنا رہی تھی یہ ایمان کی پزل. اچھا ایمان لے کر تو آئی ہے لیکن ایمان سے بالکل نہیں بن رہی تھی. اچھا ہے یہ کارڈ بورڈ سے، لیکن اس کے ساتھ اسکرو وغیرہ بھی تھے تو وہ بھی اس کو لگانے تھے. میں یہی حیران ہو رہی تھی کہ اس میں کیسے ایڈجسٹ ہوں گے، بٹ یہ بڑے ڈفرینٹ سے اسکروز تھے. آپ دیکھیں ایسے نا اس کے اندر چلے جاتے ہیں. تو خیر اس کی وہ جو ڈسکرپشن ہے وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ تھی، مطلب مجھے بھی صحیح سے سمجھ نہیں ہے، مجھے بھی کافی دیر لگی اس کو بنانے میں. ایک ہی گھر میں بچے ہوتے ہیں اور ان کی عادتیں اتنی مختلف ہوتی ہیں نا. میرے 2 بچے ہیں اور دونوں کی بالکل ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو اب آج مجھے ایمان کہہ رہی تھی کہ ماما جب بھائی ہوتا تھا تو آپ بڑے مزے مزے کے کھانے وغیرہ بناتی تھیں ڈفرینٹ قسم کے، اب بھائی نہیں ہوتا تو آپ جو ہے نا بنا نہیں رہی ہیں. تو مجھے آج پیٹیز کھانے ہیں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کے لیے بنا دیتی ہوں. ویسے ایمان کو یہ چیزیں زیادہ پسند نہیں ہیں. میرا بیٹا اس طرح کی نا بیکری آئٹمز اور چٹپٹے کھانے سارے کھاتا ہے، لیکن ایمان سب میٹھا کھانا پسند کرتی ہے. تو یہاں پر میں پیسٹری ڈو لے کے آئی ہوں. ویسے میں لڈل کی یوز کرتی ہوں بٹ آج کل چونکہ لڈل سے لا نہیں رہی ہوں تو ولیز میں سے لے کے آئی ہوں، لیکن ولیز کی ڈو مجھے کبھی بھی پسند نہیں آئی. پیسٹری ڈو جو ہے وہ لڈل کی بیسٹ ہے بٹ یہاں پر میرے پاس ولیز کی ہے. تو خیر دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں. یہاں پر نا ایمان لگی ہوئی کیونکہ ایمان کو بڑا شوق ہے کہ ماما میں جو ہے نا پیٹیز بناؤں گی. تو یہ سارے یہ کام شام خراب کرنے میں نا یہی لگی ہوئی ہے. اور ایمان کی یہ بھی فرمائش تھی کہ صرف راؤنڈ والی شیپ نہیں ہونی چاہیے، ڈفرینٹ شیپس آپ مجھے بنا کے دیں. تو پھر ہم نے کچھ اسکوائر بنایا، کچھ ریکٹینگل بنایا، کچھ پتہ نہیں کیا کیا بنا دیے. کچھ جو بچ گیا تھا اس کو ہم نے ایسے بال کے اندر نا اس کی اسٹفنگ کر کے اور اس کو بیک کر دیا. اس پیسٹری ڈو کا جو سب سے بڑا فالٹ ہے نا، چلیں یہ اتنا زیادہ وہ بڑا بھی نہ ہو پھولے بھی نہیں، لیکن یہ بائنڈ نہیں ہوتی آپس میں. مطلب جو اس کی اپر لیئر اور نیچے والی جو لیئر ہے نا وہ آپس میں اکٹھا ان کا ہونا تھوڑا سا جڑنا ضروری ہوتا ہے ورنہ اسٹفنگ نکل جاتی ہے، لیکن یہ ہوتی نہیں ہے. اچھا آپ لوگ یہ جو میرا اردو اور انگلش کا امتزاج ہے نا یہ اس کو اگنور کیا کریں اور اگنور کر دیجیے گا پلیز. اور ویسے آپ بہت اچھے ہیں، آپ لوگوں نے کبھی مائنڈ نہیں کیا اور مجھے اس طرح کے کامنٹس ریسیو نہیں ہوئے، سو تھینک یو. لیکن میرے ساتھ یہ واقعی میں مسئلہ ہے کہ میں سویڈش کو، ڈینش کو اور انگلش اردو سب کو مکس کر دیتی ہوں. اب آپ لوگ سوچیں گے کہ مجھے ڈینش آتی ہے. نہیں میں اتنی لائق نہیں ہوں، مجھے ڈینش نہیں آتی ہے، بٹ جو تھوڑی بہت ورڈز وغیرہ یہ آتے ہیں نا، چونکہ میرے ہسبینڈ ڈینش ہے، فیملی ہے، جب گیدرنگس وغیرہ ہوتی ہیں اور جب میں خود بھی ڈنمارک رہتی تھی تو میں نے بڑی کوشش کی تھی ڈینش سیکھنے کی. وہ الگ بات ہے کہ مجھے بالکل بھی نہیں آئی، لیکن بہت ہی ویسے نا سچ میں بہت مشکل زبان ہے. تو خیر اس وجہ سے جو میری تھوڑی بہت ہے نا وہ مکس اپ ہو جاتا سب کچھ، کیونکہ ڈینش اور سویڈش کی صرف پروننسیشن ڈفرینٹ ہے، ریٹن میں سب سیم ہے، آلموسٹ اسپیلنگز بھی سیم ہے. تو بس اسی لیے ڈینش سویڈش سمجھ لیتے ہیں اور سویڈش ڈینش سمجھ لیتے ہیں. اس لیے اس دونوں کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں بھی کام وغیرہ مل کے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی زبان کی وجہ سے. تو بس یہ تھا آج کا ولاگ. اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا بہت بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ جی، بائے بائے.